اللہ کا جیتا جاگتا کلام قرآن پاک ہمارے درمیان موجود ہے، جس میں ہمارے ہر سوال کا جواب موجود ہے، مگر ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ کبھی قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھ کر غور و فکر ہی کر لیں۔ حالانکہ خود قرآن سے یہ صدا بلند ہوتی ہے کہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ رسول اللہ کے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کامیابیوں کا راز کیا تھا؟ محفل عشق میں ہمیشہ صحابہ کی کامیابیاں، ان کا عشق رسول، یہ سب بیان کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان کی کامیابیوں کا راز یہ تھا کہ وہ قرآنی آیات میں غور و فکر کرتے تھے اور انہی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ عذاب کی آیتیں آتی تو ان سے دل دہل جاتے تھے، رحمت کی آیتیں آتی تو ان کے دل روشن اور مسرور ہو جایا کرتے تھے۔ اور وہ کیا خوب کہا ہے شاعر نے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں، اللہ سے بات کروں، تو میں کیا کرتا ہوں؟ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ مجھ سے کلام کرے، تو قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ اور ناظرین کرام، میں نے جب قرآن مجید میں ڈوب کر اس کی مقدس آیات کی تلاوت کی تو مجھے ایسا لگا، محسوس ہوا کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے، میری ہر پکار کا جواب رب تعالیٰ خود مجھے دے رہا ہے۔ میں نے کہا، یا اللہ، مجھے تیری مدد کیسے ملے گی؟ سورہ بقرہ کی 45ویں آیت سے صدا بلند ہوئی، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ میں نے کہا، بہت گناہگار ہوں مالک۔ سورہ زمر کی 53ویں آیت سے آواز آئی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ تو ہے ہی گناہ معاف کرنے والا، مہربان۔ میں نے کہا، میرے اللہ، میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ سورہ رات کی 28ویں آیت سے جواب آیا، بے شک اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ میں نے کہا، بہت اکیلی ہوں میرے مولا۔ تو کہا، سورہ کاف کی 16ویں آیت میں جواب ملا، بے شک ہم رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ میں نے کہا، مجھے کوئی یاد کیوں نہیں کرتا میرے مولا؟ اے پروردگار، سورہ بقرہ کی 152ویں آیت میں جواب ملا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ میں نے کہا، یا رب، ہماری آزمائشیں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ سورہ بقرہ سے پھر آواز آئی، میں کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ میں نے کہا، پروردگار، تکالیف ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لیتی؟ سورہ علم نشرہ سے جواب آیا، بے شک ہر تکلیف کے بعد راحت ہے۔ میں نے کہا، میرے مولا، لوگ نیک ہو کر بھی پریشان کیوں رہتے ہیں اور برائی کرنے والوں کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ سورہ زلزال سے آواز آئی، جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ میں نے کہا، پروردگار، مسلمان دنیا میں عروج حاصل کیوں نہیں کر رہے؟ سورہ آل عمران کی 139ویں آیت سے آواز آئی، اور تم ہمت نہ ہارو، غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن پاک کی ہر سورت اور ہر آیت ہمارے لیے خاص پیغام ہے اور تسلی اور سکون کا سامان رکھتی ہے، مگر شرط ناظرین کرام یہ ہے کہ اسے شیلف یا جزدان میں رکھ کر بھول نہ جائیں، بلکہ اس پر غور و فکر کریں، اسے عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہی راہ نجات ہے، اسی میں ہماری فلاح اور اسی میں ہماری بقا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔